السلام علیکم پاک وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 16 کی طرف۔ عبد اور رمشا کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ ایک معمولی سی بات پر ہونے والی یہ لڑائی سنجیدگی اختیار کی جا رہی تھی۔ عبد کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ رمشا اتنی معمولی سی بات پر جھگڑا کرنے کے بعد قطع تعلق بھی کر لے گی۔ وہ نہ تو اس کا فون سن رہی تھی اور نہ ملنے پر رضامند ہو رہی تھی۔ وہ فون کر کے تقریباً تک چکا تھا اور اکرام ہاؤس کے چکر لگا لگا کر عاجز آ گیا تھا، مگر وہ تھی کہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی ناراضگی نے عبد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پورے 4 دن ہو گئے تھے رمشا کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عبد کو لگتا تھا گویا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ عجیب سی بے قراری نے اس کے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی آفیشل کارکردگی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ وہ پورا دن دیوانوں کی طرح اس سے فون کرتا رہتا تھا، مگر رمشا نے کبھی فون سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی تو عبد کو لگتا تھا کہ اس مضرب کر کے وہ جان بوجھ کر کال اٹینڈ نہیں کرتی ہے، محض عبد سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو اس کی بے چینیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ مگر اس وقت بات بھی تو کچھ اور تھی۔ ان دنوں عبد کو یوں لگتا تھا کہ گویا رمشا کو منانے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مقصد اس کے لیے نہیں بچا۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب بلا کا انا پرست ہے۔ رمشا کو انا توڑنے کے بجائے وہ خود کو اور بھی اس کے لیے نرم کر چکا تھا، اور یہ رمشا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ گویا ان دنوں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ وہ عبد کو آزمانا اور پرکھنا چاہتی تھی، اور اس نے عبد کو جیسا سمجھا تھا بالکل ویسا پایا۔ وہ جانتی تھی کہ عبد اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، مگر اس کی رت جگہوں کی سرخیاں نے مزین آنکھیں دیکھ کر رمشا کو خود پر ناز ہونے لگا تھا۔ اور جب رمشا کو یقین ہو گیا کہ اب جرار کبھی واپس پلٹ نہیں سکتا، تب اس نے بڑی ہی اطمینان سے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ کیا؟ وہ چونک گیا اور اس سے چونکاتی ہی تو رہتی تھی۔ تمہارے ماما کی پہنائی گئی انگوٹھی، اس نے اطمینان سے کہا، مگر مجھے واپس کیوں کر رہی ہو؟ وہ الجھن آمیز نظروں سے اس سے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے جس کی چیز ہوگی اسی کو لوٹا بھی جائے گی، جس چیز دی جائے ہم اس سے واپس نہیں لیتے۔ اب نے ناگواری سے دبایا، میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بے نیازیاں عروج پر تھی۔ اب کچھ دیر اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہ تعلق تمہاری خواہش پر جوڑا گیا تھا، مگر تمہاری مرضی پر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کروں گا۔ جو رشتہ ہمارے بزرگوں نے باہمی رضامندی سے جوڑا ہے، اسے میں تمہاری نادانی کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح میری ضد کی وجہ سے ہوا تھا اور میرے خواہش پر ہی ختم ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ خوش فہمی ہے تمہاری؟ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ تنگ اٹھی۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنے باپ کو نکاح ختم کرنے پر مجبور کر دوں۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ تم کچھ بھی کر کے دیکھ لو، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کوئی کھیل یا تماشا نہیں۔ محبت کی نکاح کیا ہے اور پھر ختم کر دیا، اور تم کیا کرو گے؟ وہی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری سوچ وہاں جا بھی نہیں سکتی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں سے بجا رہا تھا۔ کیا کر لو گے؟ اب جرار کو اغوا۔ وہ اس کی غضبناک ہوتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیا مطلب؟ وہ چیخی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں۔ وہ غصے کے عالم میں ڈیش بورڈ سے اپنا سیل اٹھانے لگی۔ آپ کے موبائل میں کریڈٹ نہیں ہے میری جان؟
یہ میرا سیل لے لو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں، اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ چلائی۔ تو مار دو نا۔ وہ شوخ ہو رہا تھا جبکہ اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ مٹیاں پنچتے وہ اب کی گور رہی تھی۔ گاڑی روکو، یہ چلتی گاڑی ہے، رک نہیں سکتی۔ وہ انجان راستوں کی طرف گاڑی دوڑاتے لے جا رہا تھا۔ رمشا بازی الٹی دیکھ کر سخت مدہوش ہو رہی تھی۔ اب تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے ہاتھوں ضائع ہونے کے لیے دل سے خواہش مند ہوں۔ رشتہ توڑ کر بھی تو مارنا چاہتی ہو، سو ایسے ہی مار دو۔ عبد کے مخمور سے آواز نے یکدم رمشا کے اندر خاموشیاں اتار دی۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر جب بولی تو لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ گویا خواب کی کیفیت میں تھی، اتنی سے کہیں زیادہ، جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے۔ وہیں سے میری محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ کیوں ستاتی ہو رمشا؟ دل کو اتنا آزمائش میں مت ڈالا کرو۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ رمشا ایک دم پوری جان سے کام گئی تھی۔ اپنے گھر لے چلو، وہ شوخی سے بولا۔ نہیں، میرے گھر؟ تمہارا گھر تو وہ ہے جو میرا ہے، اس نے جتایا۔ فی الحال تو یہ ہی میرا گھر ہے، اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ رمشا کا دل ایک دم پوری دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے۔ اب نے ایک مرتبہ پھر جتایا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنا۔ وہ مدہوش سے بولتی رہی، ابھی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ تو اپنا مائنڈ میک اپ کر لو نا، رمضان کے بعد تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ سوری جان، یہ وقت آپ کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے۔ اب نے گویا ہاتھ جھاڑ کر کہا، پہلے سوچا تھا کہ رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، مگر اب تمہارے اترے پن کی وجہ سے فوری فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ مجھے تمہاری اس انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ عبد کافی ناگواری سے بولا تھا، میں کب انکار کر رہی ہوں، میں تو بس۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ تو پھر تیار رہنا مائی ڈیئر وائف، میں جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، کیونکہ اس رنگ کال کی رنگ بدلنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ نہ جانے کس جگہ کس موڑ پر ڈاج دے دے، وہ شرارتی انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اکرام ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ رمشا بہت بوجھل قدموں سے باہر نکلی۔ ڈرائی وے پر چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قدم بہت شکستہ تھی، حالانکہ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی تو ہوا تھا۔ وہ اب جرار کو اپنے پیار میں دیوانہ بنانا چاہتی تھی، اور وہ دیوانہ بن گیا۔ پھر رمشا اکرام کے دل میں اتنے سناٹے کیوں اتر آئے تھے؟ شاید ضمیر کی چبھن کی بدولت۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے، تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔